ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف حکم آ گیا، ایک طرف خواہش ہے ایک طرف حکم آیا، لیکن جیسے ہی حکم کانوں میں پڑا کہ جتنے شراب مٹکے کے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے مٹکے اٹھا کے چھوڑ دیے، کہ اس وقت پورے مدینے میں شراب ہی شراب، کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں گئی، جس کے منہ تک چلی گئی تھی حلق سے نیچے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان بڑا ہوا تھا کہ حکم آیا ہے تو خواہش کو قربان کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں ہمارا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا ان کو پتہ تھا یہاں تو جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقتی ملے گا۔ دوست بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر کر اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو مسلمان بھیج دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو بنانا، اور ایمان بنتا ہے قربانیوں سے۔ صحابہ نے اس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں ایمان کے لیے، ایسے ہی ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے۔ قربانی آئی ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف حکومت آئی ہے، کہ صحابہ نے حکومت کو قربان کیا ہے، ایمان کے مقابلے پر آئی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں۔ چلیے اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت ہے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، سب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جو قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے۔ تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے کرایا جاتا ہے، 2 طریقے سے۔ ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے۔ تو دوسری چیز آئی دھمکی۔ دھمکی تو کیا؟ اصل تو دوست بزرگوں، ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی کالجوں میں بھی سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، اخلاق میں معصبتنا سوئیے ترکو یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے۔
جیسے اس وقت ہو رہا ہے، تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں۔ وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے۔ تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے نہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی اور چلا کچھ نہیں۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں خیر ہوتی ہے، فوراً مشورہ والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی۔ مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ آج بھی دوستو بزرگوں، آج پوری دنیا پر جو حالات ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور ہر انسان، ہر امتی، پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ اور توبہ کا دروازہ کہ موت تک کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہے موت تک، لیکن شیطان کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، تو وہ ٹلاتا ہے توبہ کو، اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، مستقل ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز بھی ان صحابی بادشاہ نے دھمکی دی، دوسرے حالات آئے کہ ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ گے تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی، بادشاہ نے کہا کہ کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا۔ اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں، بادشاہ سب آج اس سے ڈر رہے ہیں، پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے واہ، میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس طرح رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو
تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ اکرام دین کا احساس، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ احساس ہے، ہمارے اندر بھی احساس ہے، لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، ایک دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے، کہ کیسے غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے اور غافل ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کہ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام کہہ دیا، ہم نے بھی سلام کہہ دیا، کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفس و خالی ہے ہی نہیں، نفس و خالی ہے ہی نہیں، اللہ کا ذکر اگر